جہاں تک مسلم لیگ نون کی یا کسی بھی جماعت کی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، وہ ان جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کون اپنے امیدوار بنائیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ان الیکشنز میں کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ کہ کون ہمارے امیدوار ہوں گے، وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے. اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صدر زرداری صاحب میرا والد ہے اور وہ جا کے پریزیڈنسی میں بیٹھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ملک میں ایک آگ پھیل رہا ہے. پاکستان جل رہا ہے، اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے، وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے، تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ صدر زرداری ایک بار پھر وفاق کا یہ عہدہ سنبھالے اور ہمارا ملک کو اس کرائسس سے بچائے. یاسر ملک صاحب، پاور شیئرنگ بات ہوئی ہے. جی گرمانی صاحب. جی گرمانی صاحب. گھر صاحب، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہیں کی. موجودہ انتخابات میں تو 2018 کی طرح کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. آپ تو بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ووٹ تو دینے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ٹک سکیں گے؟ تو میرا تو ہمیشہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا. ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے. جہاں تک جو آپ نے the crux of the question you asked is this کہ اگر جو بھی مسلم لیگ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے ایٹسٹرا، اگر وہ پرانا ہی سیاست کرے گا نا، اگر ہم نے ایسے ہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. کہ کرسی کی بات نہیں ہے یہ کہ ہمارا وفاق، ہمارا جمہوریت، ہمارا نظام بچے. تو اب بہت ضروری ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ، تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف، کہ وہ اپنے لیے نہ سوچیں، کہ وہ اپنی سیاست کا ہم سب فکر کرتے ہیں، لیکن اس وقت اب پاکستان کی فکر کریں. یہ جو ماحول بن رہا ہے، اس ماحول کا فائدہ اس ملک کے دشمن اٹھانے چاہیں گے، اس ملک کے مخالف اٹھانے چاہیں گے. ہمیں یہ ذمہ داری اپنانا چاہیے کہ ہم سیاست کریں، سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں. ہم انتہا پسندی کی سیاست چھوڑے. اب سیاست نہیں، انتہا پسندی کا سیاست کیا جا رہا ہے، ذاتی انتقام کا سیاست. تو وہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کرے گا، اور اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، دونوں ہاتھ سے تالی بجتا ہے، یہ جب تک پولیٹیکل فورسز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں بڑا صحیح سوال ہے، اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گا، بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں. ملک صحیح صاحب. بلاول صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے متعدد بار اپنی کمپین کے دوران کہا کہ اگر مسلم لیگ نون پہ یہ ملک چھوڑا گیا تو وہ دے گی. اب آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کی حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کر پائے گی؟ اگر نہیں کر پاتی تو، اگر عوام کے مسائل حل نہیں کر پاتی تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ I find this a very funny question because لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے کہ میں الیکشن لڑوں اور الیکشن کے دوران اپنے مخالف کا تعریف ہی کروں، تنقید نہ کروں.
میں تالیاں ان کو بجا دوں اور امید رکھے کہ مجھے ووٹ پڑے گا. میں نے ضرور جو ان کا کتھایا ہے ان کو بھی میرے خیال میں ماننا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئے ہیں, لیکن وہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے فیصلے ہیں. جو ان کے اوپر کرٹیسزم بنتا ہے, یہ جمہوریت کا اصول ہے. خاص طور پہ الیکشن کے دوران تو ہمارا ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے کہ ان کی جو کوتاہیاں ہیں, ان میں انہوں نے جو غلطیاں کیا ہیں, ان میں ان کے پالیسیز پہ جو ہمارا اعتراضات ہیں اس پہ ہم زور دیں, اس پہ ہم ہائی لائٹ کریں. اب جہاں تک آپ کی دوسری سوال ہے, اگر پاکستان کی عوام مجھے مینڈیٹ دیتے تو پھر بالکل اب میں کہتا کہ نہیں, آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا. جہاں تک مسلم لیگ کا پالیسیز کے سوال ہے, ضرور ہمارا مختلف پالیسیز پہ اختلاف رائے ہوگا, مگر پارلیمان کی خوبصورتی یہ ہے, جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنا رائے رکھتے ہو, میں اپنا رائے رکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ رائے ہے, سولوشن ہے کسی ایک مسئلہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائے, میرا موقف سب سے بیسٹ سولوشن ہے کسی مسئلہ کا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا رائے سے ہو سکتا ہے کہ میرا رائے سے ہو. اس سے بھی زیادہ ممکن یہ ہے کہ شاید میرا رائے اور آپ کے رائے کے درمیان میں جو رائے ہے وہ سب سے بیسٹ حل ہو اس مسئلہ کا. تو پارلیمان کا, جمہوریت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پارلیمان میں اور پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں. تو اگر کنسنسس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو میرے امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے. اگر ہم پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا نقصان نہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ہوگا, اس کا نقصان اس ملک کا ہوگا.